لہٰذا بغیر دیکھے ہی ان پر ایمان لے آؤ تو میں مان لوں گا۔ خیر اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، مگر میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ حضور کی نازلی ہے۔ یہی کمال ہے قرآن شریف کا کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، حضور کی ناز بھی ہے، شریعت کے احکام بھی ہیں، طریقت کے احکام بھی ہیں، معرفت کے احکام بھی ہیں، حقیقت کے احکام بھی ہیں۔ ایک اور ایک ہی کتاب میں ہر چیز تری اور خشکی موجود ہے، اور یہی وہ معجزہ ہے حضور کا۔ ایسی کتاب کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور حضور کی شان اس میں کیسے ہے کہ هو الاول، سب سے پہلے مخلوق میں، انسانوں میں اللہ نے حضور کے نور کو بنایا۔ خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے ہی نور سے پھر کل جہان کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کر دیا۔ بظاہر تو حضور علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، مگر حقیقت میں حضور علیہ السلام آدم علیہ السلام کے باپ ہیں، باپ سے ہم کا جیسے درخت ہے تو درخت میں پھول ہوتا ہے اور پھول میں بیج ہوتا ہے، اس بیج میں ہی درخت ہے۔ اگر اس بیج نہ ہو تو درخت بھی نہیں۔ اگر بیج کو لگا دو گے تو اسی میں سے درخت پیدا ہوگا، اور اس درخت میں جو بیج لگے گا اسی میں درخت ہوگا۔ اس طرح ظاہری طور پر وہ حضور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، مگر باطن میں حضور علیہ السلام آدم کے بھی والد ہیں، باپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں، کب سے رسول ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھا، یعنی مٹی اور گارا اس کا جو بن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت سے جب آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا رہا تھا اور ابھی وہ مٹی اور پانی میں تھا، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ معلوم ہوا کہ هو الاول،
اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں اول ہے اور حضور اپنی رسالت میں اول ہے، سب سے پہلے آنے والے۔ سب سے پہلے آپ کے نور کا ظہور ہوا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو آپ کا نام لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑا، آپ کے وسیلے سے توبہ ہوئی، قبول ہوئی، اور سب سے پہلے اللہ کی عبادت کتب ستارے میں کرتے رہے، 70,000 سال قیام تھا، 70,000 سال سجدے میں تھے، اور 72,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا۔ تو اول اول سب سے اول عابد عبادت کرنے والا وہ حضور ہے۔ اور سب سے پہلے قیامت کے دن آپ ہی کی قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ قبر انور سے اٹھائے جائے، اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت کبریٰ کھلے گی، آپ شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ہر لحاظ سے اول اول، یعنی ہر لحاظ سے آپ اول ہیں۔ والآخر، اور آخر اس طرح ہے کہ سب سے آخر میں آپ تشریف لائیں، سب سے آخر میں آپ کی امت ہے، سب سے آخر میں آپ کو کتاب ملی، قرآن ملا۔ اب قیامت تک کوئی اور کتاب تو آئے گی نہیں، تو آخری ہوئی ہے، آخری کتاب ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کی نبوت ظاہر ہے۔ لہذا قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مگر اگر اس کا ضمیر حضور کی طرف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ وہ سب کچھ جانتے بھی ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو وہ تمام معجزے عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں کو میں نے عطا فرمائے تھے۔ وہ سارے معجزے آپ کے پاس ہیں،
اور آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے پیدا ہوتے ہی۔ اسکول میں نہیں پڑھے تھے، مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، جیسے ہی آنکھ کھولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم آپ کے سینے میں ڈال دیے۔